بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ جی باب نمبر 5 سبق نمبر 1 ہم نے کرنا ہے جماعت سوم۔ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، اس کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے، اور آج ہم نے اس کے مشقی سوالات بھی کرنے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آئیے گا اپنی دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے اللہ سے بخشش مانگنے کی دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا ہے۔ کون سی دعا دیکھیے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ترجمہ دیکھیے، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نیکسٹ دعا دیکھیے گا، جنت کے خزانے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہیں۔ آگے چلیے گا، نیکسٹ ہماری کون سی دعا ہے؟ نیکسٹ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیے گا، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ آگے آئیے گا، روزہ افطار کرنے کی دعا۔ جب بھی ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پہ میں نے افطار کیا، یعنی کھولا۔ آگے آئیے گا، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ دیکھیے گا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ کسی بھی پریشانی مصیبت کے وقت آپ یہ دعا پڑھیں۔ آگے آئیے گا، وضو کے بعد کی دعا۔ ہمارا دوسرا کلمہ ہے وضو کے بعد کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے وضو کی دعا یعنی دوسرا کلمہ ضرور پڑھنا ہے۔ آگے آئیے گا، کلمات خیر دعاؤں کے بعد ہمارے کلمات خیر یعنی بھلائی کے کلمات شروع ہونے لگے ہیں۔ پہلا کلمہ دیکھیے گا، ماشاء اللہ، یعنی جب بھی کوئی ہم کسی کی تعریف کرنے لگیں یا ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں ماشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ آگے جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو سبحان اللہ۔ نیکسٹ دیکھیے گا، بلندی پر چڑھتے وقت جو آپ روز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے ہم سیڑھی چڑھتے ہیں یا کسی بھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو جب ہم اللہ اکبر، تو اللہ کی بڑائی کے یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں، بہت زیادہ بڑے ہیں۔ آگے آئیے گا، نعمت ملنے پر جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی چیز ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ آگے آئیے گا، کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرن، کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں بہت اچھی جزا دے۔ آگے کسی کام کا ارادہ کرتے ہوئے کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آپ کام کا ارادہ کریں، جب بھی کسی کام کی نیت کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ وہ کام ہو جاتا ہے جلدی۔ اب دیکھیں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے کون سے سوالات ہیں؟ آئیے گا، پہلا سوال ہمارا کہ ہم نے ترجمے لکھنے ہیں۔ دیکھیے گا، پہلا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کا ترجمہ لکھیں گے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو بیٹا جی آپ نے ترجمے لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تیسرا، اللہم لک صمت
وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آپ کی دعاؤں کا ترجمہ تھا جو آپ نے خوش خط اپنی بک پر تحریر کرنا ہے۔ آگے آئیے گا، دیے گئے مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ تو بیٹا جی یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے خود کرنی ہے۔ پہلے میں آپ نے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے، دوسرا ماشاء اللہ، تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے دیکھ کر خود جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے۔ آگے آئیے گا، سوال نمبر 3، درج ذیل کلمات کس وقت کہے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ کب کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا جزاک اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ تمہیں دے۔ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے۔ تو بیٹا جی یہ آپ کا کتابی کام تھا جو آپ نے خوش خط تحریر کرنا ہے۔ آئیے گا اپنی کاپی کے کام کی طرف۔ آپ نے اپنی نوٹ بک اوپن کرنی ہے، حاشیہ لگانا ہے، دن اور تاریخ لکھنا ہے، سوالات کے جوابات لکھ کر سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے بخشش مانگنے کی دعا کا ترجمہ لکھیں۔ تو ہم نے ترجمہ اپنا پڑھا تھا اور دعا کے ساتھ یاد بھی کیا تھا۔ پاک ہے اپنی خوبیوں سمیت، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نیکسٹ آئیے گا، سوال نمبر 2، جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 3، وضو کے بعد کی دعا سنائیں اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ بیٹا جی دعا سنانی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیٹا جی اس کا ترجمہ دیکھیے گا جو آپ نے لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جی بیٹا جی یہ آپ کا کام تھا جو آپ نے کرنا ہے۔ شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔